رمضان میں بھی کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو آپس میں اس وجہ سے کنیکٹڈ ہے، وداؤٹ اینی ریزن کنیکٹڈ ہے. ایک چیز جس سے اللہ رب العزت نے کلیئرلی اپنے قرآن میں بھی منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بھی منع کیا، اور وہ انسان اپنے اوپینینز کو سامنے رکھ کر او جی معاشرہ کر رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، ان سو کولڈ باتوں کو سامنے رکھ کر وہ کر رہا ہے جو اس کا نفس اور اس کا شیطان اور اس کا ہوس اور اس کی شہوت ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو کتنا بدبخت ہے نا وہ انسان. تو نامحرم سے ظاہری سی بات ہے، نامحرم سے تعلق اور اس سے باتیں کرنا تنہائیوں میں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے، ایک اچھی سی وائب کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اندر سے آپ کا ایمان بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف فرشتے بھی آپ پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری جانب آپ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپینینز کے سامنے اپنے سو کولڈ اوپینینز جو معاشرے نے جنریٹ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر نبی اور اللہ کی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے علاوہ ٹائم ضائع کرنا، irrelevant چیزوں پر لگ جانا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جیسے کہ گیمز ہو گیا، کوئی ویڈیوز دیکھنا، کوئی سیریلز دیکھنا، وداؤٹ اینی ریزن گیجٹس کو یوز کرنا. ضرورت کی حد تک صحیح ہے، آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ یوز کریں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس چیز سے، لیکن ٹائم ضائع کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر جاؤ گے، کچھ نہیں لے کر آئے، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، لیکن آپ ایک چیز لائے ہو اپنے ساتھ، اور وہ ہے آپ کا ٹائم. وہ ٹائم پیریڈ، جتنی سانسیں آپ نے لینی ہے، جو دن اور جو رات آپ نے اس دنیا میں گزارنی ہے، یہ ٹائم آپ لے کر آئے ہو. تو اسی ٹائم کو اگر کوئی انسان ضائع کر دے irrelevant چیزوں میں، irrelevant چیزوں کو اتنا irrelevant سمجھے کہ اپنے اوپر فرض کر لے اور فرائض کو اگنور کر کے ان فرضوں کو ادا کرنے میں لگ جائے، تو یہ گناہ ہی ہوا نا. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ گناہوں کو اوائڈ کرنا ہے. اب آپ کے کون سے گناہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میرے کون سے گناہ ہیں وہ مجھے پتہ ہے. میں آپ کے سامنے گناہ نہیں کروں گا، آپ میرے سامنے گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، آپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی، میری بھی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے آپ کو اپنے گناہ پتہ ہے، مجھے میرے گناہ پتہ ہے. میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھوں گا پوائنٹ نمبر 2 میں کہ مجھ میں کون کون سے گناہوں کی عادت ہے، اور میں نے اس کو ختم کرنا ہے. بس یار بہت ہو گیا، کب تک کریں گے، عرصہ ہو گیا گناہوں کو کرتے کرتے. کیا چین ملا ہمیں، کیا سکون ملا، کیا کامیابی ملی؟ ہر بار لذت ملی، اور لذت کے بعد بے سکون ہوئے. شروع میں شیطان آیا، سنہرے خواب دکھائے، اور جیسے ہی وہ گناہ ہوا پریشان ہو گئے. شروع میں آیا شیطان نے بہکایا کہ یار کچھ نہیں ہوگا، سب کر رہے ہیں یہ وہ فلاں فلاں، اور جیسے ہی کیا نقصان اٹھایا، ایمان ضائع ہو گیا. تو نہیں آنا آپ شیطان کی مزید باتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو پوائنٹ نمبر 2، وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے اسے چھوڑنا ہے. بھلے آپ کی جان چلی جائے، بھلے آپ مر جاؤ، آپ کی ٹانگیں جاتی ہیں جانے دے، ہاتھ جاتے ہیں جانے دے، آپ پاگل ہوتے ہو جاؤ، آپ سٹریسڈ ہوتے ہو جاؤ. اللہ کے راستے میں سٹریس بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم موت اللہ کے راستے میں تو آئے گی، خود سے لڑنے میں تو آئے گی اللہ کے لیے. تو اسی لیے تو آئے ہیں. ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم نے شہید ہونا ہے، تو لڑو گناہوں سے. شہید ہو جاؤ. اچھا جی، 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے الحمدللہ. ایک وضو میں رہنا ہے، اور دوسرا وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے اسے چھوڑنا ہے. اور وہ اس کے نیچے وہ ہیڈنگز بھی دے دیں کہ آپ کے اندر کون کون سے گناہ ہیں. اینڈ نمبر 3، فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی. جیسے کہ نماز فرض ہے نا، زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگوں پہ فرض ہے، تو اس کو پراپر وے میں جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے. اب یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں رات کو اپنی فیملی کے ممبرس کو بھی نماز کے طریقے سمجھا رہا تھا کہ نماز میں کیسے خشوع خضوع ڈیولپ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ بتانا تو چاہ رہا ہوں، لیکن چلیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن فی الحال اپنے تھرو یہ کوشش کرنی ہے جیسے کہ فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا ہے. اہتمام سے مطلب یہ ہے کہ پریورٹی سے ادا کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ ادا کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی، محبت سے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے قیمتی لوگ ہو. ہر دنیا کا ہر انسان سوائے ایتھیسٹ کے، ہر انسان جو جس بھی خدا کو مان رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے اپنے طریقوں میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے اپنے طریقوں میں ذکر بھی کر رہا ہے، جن کو وہ خدا سمجھ بیٹھا ہے. حالانکہ وہ جھوٹے خدا ہیں، من گھڑت خدا ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں عبادتیں. اور ہم اتنے لکی ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلم ہیں. ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا الحمدللہ. اس کے باوجود اتنی ساری سچائیوں میں رہتے ہوئے اگر میں عبادات سے غفلت کروں تو میں اس لائق ہوں نا کہ کوئی آ کے مجھے 2 تھپڑ لگائے اور مجھے جگائے. اگر کوئی اتنی ہمت نہیں کر رہا تو چلو میں خود کوئی 2 تھپڑ لگا کے اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ تو کیا کر رہا ہے، پاگل، اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر رہا ہے. تجھ سے تو پھر اچھے وہ لوگ ہیں جو
بغیر ایمان کے زندگی گزار رہے ہیں. مطلب اچھے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہو نا, ریئلائز کرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہو نا. تو یہ چیز فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اور کلمے والی زندگی بھی فرض ہے جی. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. آپ نے سنا ہوگا نا کہ نماز کے 5 بنیادی ارکان ہیں. کلمے کا پڑھنا, دل میں اتارنا ہے اس کلمے کو کہ ایکچولی میں ہماری زندگی سٹارٹ ہی کلمے سے ہوتی ہے. ہر انسان آوارہ گردی کو پسند کرتا ہے. ہوس اور شیطان کے جو نشے ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک رب کی عبادت کرنی ہوگی. کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے جھوٹ اور سچ میں ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے غیبت نہیں کرنی ہوگی, مجھے تنہائی میں گناہ نہیں کرنے ہوں گے, مجھے لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرنے ہوں گے, مجھے حقوق ادا کرنے ہوں گے, مجھے نماز پڑھنی ہوگی, مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی, مجھے حرام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا, حلال چیزوں کو اویل کرنا ہوگا. تو ان ساری سینس کو سامنے رکھ کر ہی بندہ کلمہ پڑھتا ہے. اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, مسلمان نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو سود کو چھوڑنا ہوگا, اور ہمارے تو سارے کاروبار ہی سود پہ چل رہے ہیں. اگر انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی, اور ہم سے اتنے پابندی والے کام تو ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو بہت سست لوگ ہیں, ہم تو عیاش پرست لوگ ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر کلمے والی زندگی کو اوائڈ کر دیتے تھے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. اوکے, ٹھیک ہے. تو فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا, جیسے کہ نماز, اور روزے کو بھی اہتمام سے. اس میں جو چیزیں روزے کو افیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا روزے کا اہتمام ہے. اور جو چیزیں روزے کو ایک حسن دیتی ہے کہ آپ اس میں صدقہ خیرات کریں, عبادت کریں, دوسروں کا درد رکھیں, دعائیں کریں, اور اپنی کمی کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالیں, تو یہ والی ساری چیزیں روزے کو ایک حسن دیتی ہے, پیک لیول پہ پہنچاتی ہے. اوکے, تو تھرڈ یہ کہ فرائض جو بھی چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں ان فرض کو کسی صورت بھی نہ چھوڑنا. آپ کو پتہ ہے ایک فرض کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے. سورج پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ دن کو نکلے گا, پوری دنیا کو روشن کرے گا, اور رات کو غروب ہو جائے گا. یہ اس پر فرض ہے. سورج نے آج تک اس فرض میں کوتاہی نہیں کی. جب سے بنا, کب بنا, کروڑوں سال پہلے بنا, لاکھوں سال پہلے بنا, ہزاروں سال پہلے بنا, ہمیں نہیں پتا. لیکن سورج پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے کہ تم نے نکلنا ہے, روشنی پیدا کرنی ہے, اور پوری دنیا کو روشن رکھنا ہے. تو سورج نے آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرض میں کوتاہی نہیں کی. کیا خیال ہے اگر سورج ایک دن کا فرض چھوڑ دے, ایک دن کے لیے نہ نکلے, پوری دنیا میں اندھیرے چھا جائیں گے, کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے, اور کتنا مشکل ہو جائے گا نا زندگی. تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا نا, 8 ارب لوگوں کی زندگیاں درہم برہم ہو جائیں گی نا, معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. اسی طرح آپ بھی امیجن کریں کہ جب آپ ایک فرض چھوڑتے ہو تو آپ کے اعمال کی واٹ لگ جاتی ہے. ایک فرض کا چھوڑنا آپ کی زندگی کی تباہی کے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرض نہیں چھوڑنا. یہ بہت ہوگی, یہ فارمیلٹی بہت ہو گیا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. ریئل بنے گا. یہ وہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کو لے کر آپ تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. اگر آپ آج بھی سیریس نہ ہوئے نا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لاکھوں اربوں کھربوں انسان اس دنیا سے گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. تم ایک اور صحیح, میں ایک اور صحیح. اللہ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا, نہ ہی اس زمین کو کوئی نقصان پہنچنے والا. تمہاری ذات ڈیمیج ہو جائے گی, تم مر جاؤ گے, ہار جاؤ گے. اوکے, تو فرض جو چیزیں بھی آپ پر فرض ہے نہیں چھوڑیں. اب آپ کے کیا فرض ہیں پوائنٹ کر لیں اور اس کے سامنے وہ لکھتے جائیں. تیسرا کیا ہو گیا, فرض کو اہتمام سے ادا کرنا, محبتوں سے ادا کرنا. یہ سوچ رکھ کر رکھنا کہ یار میرے اللہ نے مجھ پر بہت بڑی نعمتیں کی ہیں, لہٰذا اس کے بدلے اس نے مجھ پر یہ 2-4 چیزیں فرض کی ہیں, میں نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی. اگر کوتاہی ہو جائے غلطی سے, عذر سے, تو میں نے پھر فوراً سے اس کو ریکور کرنا ہے. جیسے نماز چھوٹ جائے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہا, ویسے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو جیسے ہی مجھے موقع ملے میں اس نماز کو دہرا لوں. چوتھا, اس میں تو ہم پھنس جائیں گے, یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو 3 پوائنٹس تھے, چلو یہ تو
इंडिविजुअल रह कर करना होते हैं, तन्हाइयों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट आ रहा है इसके लिए तो एक बहुत बड़ा सीना चाहिए, एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसके लिए तो आखिरत का अकीदा भी चाहिए, अल्लाह का ताल्लुक भी चाहिए, डर भी चाहिए, खौफ भी चाहिए। लेकिन मुश्किल नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना कि जो इंसान मेरे लिए स्ट्रगल करेगा मैं उसके लिए हिदायत के दरवाज़े खोल दूँगा। सो ऐसे ही अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो अल्लाह आपके मददगार बन जाएँगे, और जब अल्लाह आपका मददगार बन गया तो फिर तो आपके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। ओके? ये लोग जा क्यों रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आवाज़ नहीं आ रही? या आप लोग आलिम बन चुके हैं? या आपको ज़रूरत नहीं रही इन सारी बातों की? टिक के बैठें। एनी हाउ, तो चौथा पॉइंट ये है, हकूक, लोगों के हकूक वापस देना। जो हकूक आपने दबाए हुए हैं, जो हकूक आप पर लाजिम है, उन्हें वापस देना। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है और आप इस स्टेज पर है कि वो कर्ज अदा कर सकते हैं, तो मेरी जान जल्द से जल्द वो कर्ज लौटा दो। अगर आपके पास वो मौका मिल चुका है कि आप उस कर्ज को लौटा सकते हो तो फौरन से लौटा दो, क्योंकि जब आप मर जाओगे ना तो मौलवी साहब ने सिर्फ एक ही ऐलान करना है, इतना ही कहना है, भाई मर गया, अब कुछ कर नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, हमें भी नहीं पता इसके मामलात, तो अगर किसी से इसने कुछ लेन देन किया हो तो वो माफ़ कर दे। अब वो बात कितने लोगों तक जाएगी? और ये तो पूरी दुनिया में घूमता रहा है, ये तो एक जगह से दूसरी जगह उधर लोगों से मिला, फिर तीसरी जगह उधर लोगों से मिला, तो इसके तो मामलात बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, और इसके जनाजे में तो 1000-2000 लोग ही हैं। तो 1000-2000 लोगों से ये रिक्वेस्ट कर देना कि इसके हुकूक माफ़ कर दो, चलो उन्होंने माफ़ कर दिए, 100-200 लोगों ने माफ़ कर दिए, बाकी लोगों का क्या? वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो आप पर जिसका भी हक है ना, माली, जानी, लौटा दे, जीते जी लौटा दे। किसी से कर्ज लिया हुआ है, आप कर्ज वापस कर दे। किसी के पैसे हैं आप पर, वापस कर दे। किसी की गीबत की हुई है, हकूक ये है कि जाके उससे माफ़ी मांग लो, ठीक है? वो खुश होगा, उसका दिल खुश होगा, आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत बढ़ेगी। ओके फाइन। तो हुकूक वापस देना। किसी की ज़मीन जायदाद हड़पी हुई है तुमने, अल्लाह के बंदे मर जाओगे, तुम भी नहीं लेकर जाओगे, वो लोग इस ज़मीन जायदाद के बगैर भी सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल से करेंगे, क्योंकि और थोड़ा रोते-रोते करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी खासी दौलत गँवाई है, लेकिन तुम्हें भी कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम जब तक ज़िंदा हो तभी तक कहोगे कि मैंने फलाने से ज़मीन हथिया ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन तुमने भी मरना है, ओके? तो उसे वापस करो यार। क्यों अपने आखिरत के लिए इतना बोझ इकट्ठा कर रहे हो जो उठा ना सकोगे? हकूक वापस देना और हुकूक अदा भी करना। माँ-बाप के हुकूक अदा करना। अगर माँ-बाप हो तो बच्चों के हुकूक अदा करना। ख़ानदानी निज़ामों से निकलो, बच्चों को ख़ानदानी निज़ामों के मुताबिक ट्रीट करना छोड़ें। अगर आपको इस्लाम का नहीं पता तो पहले आप इस्लाम सीखें, उसके बाद अपने बच्चों को इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करना स्टार्ट करें। मेरे ख़ानदान में ऐसा होता है, मेरी फैमिली में ये चीज़ है, मेरी फैमिली में वो चीज़ है, भाड़ में जाए हमारी सारी फैमिलियाँ और फैमिली के वो रिवाज और वो कल्चर, वो फ़ैसले और वो तहज़ीब जो इस्लाम से टकराए। हम यहाँ इस्लाम पर चलने आए हैं, ख़ानदान पे चलने नहीं आए, ओके? तो बहुत सारे ऐसे माँ-बाप होते हैं जो अपने बच्चों को इर्रेलेवेंट चीज़ों के लिए उकसाते हैं, ठीक है? तो माँ-बाप से भी पूछा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माँ-बाप उसे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे होते हैं, लेकिन वो दुनियादार होते हैं, वो दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, फिर ये नहीं सुनते। तो तुम लोग भी अपनी अकड़ ख़त्म करो, इंसान के बच्चे बनो, माँ-बाप का एहसान अपने सामने रखो। जो माँ-बाप से बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब जो अथॉरिटी तुम्हारे पास है, चाहे तो उस दरवाजे को तोड़ दो या चाहे उस दरवाजे को संभाल के रखो। माँ के पाँव के तले जन्नत है, यानी अगर माँ राज़ी होगी तो तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाएँगे। माँ-बाप की खिदमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा हुक्म है। तो ये सारी चीज़ें, ओके? तो हुकूक अदा इस तरह बहन-भाइयों के भी हकूक होते हैं। ये हम जो बहन-भाइयों में एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, ये एक-दूसरे जो काम नहीं आ रहे होते हैं, बहनें जो आपस में लड़ रही होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर, ये ख़त्म करें। ये क्या बच्चों की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप लोग? मोहब्बत के साथ एक-दूसरे से पेश आएँ। अगर आपसे एक बहन बड़ी है और आप छोटी हैं, तो खुशी-खुशी उसकी खिदमत करें। उसे कहें कि जी सिस्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे दें मैं ये काम कर लेती हूँ, आप बैठें, आप रेस्ट करें। भाइयों की अगर भाई जो है वो आपसे बड़े हैं तो उनकी खिदमत करें, उनसे पूछें। एक अच्छा मुआशरा क्रिएट करें यार। एनी हाउ ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो हुकूक वापस देना और हुकूक अदा करना, ये पॉइंट नंबर 4 है। मैं तो थक गया।
سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ یوٹیوب والے بڑے تگڑے لوگ ہیں، ٹچ سے مس نہیں ہو رہے، انسٹاگرام والے سلو ہیں. اچھا، 5واں پوائنٹ ہے روزانہ قرآن سے کچھ نہ کچھ سیکھنا. کچھ نہ کچھ سیکھنا. قرآن 23 سالوں میں اترا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ 2 دنوں میں قرآن حفظ کر لیں، 2 دنوں میں قرآن رٹ لیں، 2 دنوں میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. نہیں نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن کے ساتھ اپنی پوری زندگی جوڑ دو. جب تک تمہاری زندگی میں سانسیں چل رہی ہیں، تم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. اینڈ دیٹس اٹ. پھر چاہے تم ایک سپارے پر عمل کرو، پھر چاہے تم اور کرتے کرتے تمہارے پاس ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے تو مر جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اٹھائیں گے. کیونکہ تمہاری نیت تو یہی ہے نا کہ میں نے سارے قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے سارے حکموں کو ماننا ہے. لیکن تم اسٹرگل کے میدان میں ہو نا، تو اسٹرگل کے میدان میں جب کوئی گرتا ہے نا تو اسے بہت پیار سے اٹھایا جاتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں اٹھایا جاتا. اوکے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن شروع کر لینا ہے. یا یقین کریں، جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی اور جو اللہ رب العزت سے جو ہمارا کنیکشن بہت ویک ہو چکا ہے نا، اٹس جسٹ بیکاز آف کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا بات کی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندے سے آپ کا تعلق ہی نہ ہو، ایک بندے سے کبھی آپ کی بات ہی نہ ہو، کبھی فیس ٹو فیس ملاقات ہی نہ ہو، تو آپ کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی ویلیوز نہیں بن پائے گی. اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلانا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو، آپ کہو کہ کون، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں کیوں کروں، تمہیں کہا ہے تم کرو، یہ والا مزاج آتا ہے نا. تو جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے. جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے، کیوں کی ہے، کس سینس میں کی ہے، اور اگر میں اس پر عمل کروں گا تو مجھے کیا ریوارڈ مل سکتا ہے، میری زندگی کیسے سیٹلڈ ہو سکتی ہے، تو جب تک ہم ان چیزوں کی کھوج نہیں لیں گے تب تک ہم جاہل کہلائیں گے. اور جاہل عمل کے میدان میں بہت سست ہوتا ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو قرآن کو سیکھنا سٹارٹ کر دیں. روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک آیت بھی سیکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا، ہاں انفیکٹ کہ میں آپ کو روزانہ ایک آیت سکھاؤں گا انشاءاللہ، اور ایسے سکھاؤں گا کہ آپ کو وہ کلیئر ہو جائے. وہ میں نے کیا ہے، ہاں تو آج کی آیت بھی پڑھ لیتے ہم، اور یہ آپ کا فور ایگزامپل بھی ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے نا ایسے قرآن سیکھنا ہے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. دیکھو یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے اللہ کی محبت چھپی، فکر چھپی، اور سنسیریٹی چھپی، اور کامیابی، بھلائی، اپنائیت، ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اب پڑھنے کو تو میں نے صرف عربی پڑھی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی عربی کی اتنی پہچان نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اس کی تفسیر پہ غور کریں گے تو بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت بیسیکلی ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، قرآن کی آیتیں. کیوں، اس کی کاز کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے. تو مجھے بتاؤ، کیا تم اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اور اگر ایک کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو کیا وہ ساری چیزیں جہنم کو سامنے رکھ کر اس بات کی خواہش کر سکتا ہے کہ اسے جہنم کو دیکھنے کے بعد بھی کفر اور شرک کرنا ہے؟ اس کی بھی یہ خواہش ہوگی نا کہ میں کفر سے نکل آؤں، شرک سے نکل آؤں، رائٹ؟ اور کفر اور شرک بہت بڑا اندھیرا ہے، اسی طرح گناہ ایک بہت بڑے اندھیرا ہے. غفلتیں، بد اخلاقیاں، بدنیتی اور گناہوں کا ایک بہت بڑا اندھیرا ہے. تو آپ لوگ ان سے نکلنا چاہتے ہیں نا، رہنا تو نہیں چاہتے. ظاہری سی بات ہے، جب آپ کے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی روشنی ہو، اور روشنی ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے، قدم بڑھا سکیں گے، راستے آپ کو دکھائی دیں گے. روشنی ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے نا. تو آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی اور میری، ہم دونوں کی، بلکہ پوری انسانیت کی یہ خواہش ہے کہ ہم اندھیروں سے نکلیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو کبھی امیجن نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کون سے اندھیروں میں. جب پتہ چلے گی نا کہ اوہو میں تو اس گناہوں کے اندھیرے میں ہوں اور اس گناہ نے مجھے اتنا نقصان دیا، اور جب ریئلائز ہوگا تو آپ یہ دعائیں کریں گے رو رو کر کے، اللہ مجھے ان اندھیروں سے نکال. ایک گناہ جب حد سے بڑھتا ہے نا، جب وہ عادت کو بھی کراس کر جاتا ہے، جب اس گناہ کی لذتیں ملنا انسان کو بند ہو جاتی ہے، جب وہ ایڈک ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو اندھیروں سے نکال کر تم لوگوں کو روشنیوں میں لاؤں گا، اور اس کے لیے میں نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. وہ باتیں پڑھو جو میں نے تم تک پہنچائی ہیں، وہ آیتیں پڑھو جو میں نے تم تک پہنچائی ہے، تم اندھیروں سے نکل آؤ گے. اب یہ دیکھو قرآن کی ایک آیت نے ہماری میچورٹی کو کون سا لیول دے دیا، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سینسیبل بنا دیا، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا، ایک وے بتا دیا کہ ہاں یار اگر ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، یقین کریں گے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو دیکھو قرآن تو آج بھی انسان کو بدلنے کے لیے تیار ہے. انسان اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ قرآن سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو بندہ قرآن سے جڑ گیا وہ بندہ اللہ سے جڑ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جو انسان بھی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس میں ایک قرآن بھی ہے کہ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، اپنا کنیکشن، اپنا ریلیشن قرآن کے ساتھ جوڑے رکھو گے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق سروائیو کرو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے، تب تک تم گناہوں کے اور غفلتوں کے اور بغاوت کے حوالے نہیں ہوگے. دیکھیں اب ہم نے اگر نبی کی بات پر ہمیں یقین ہوگا تو ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے. دیکھیں نا کتنا یقین کرے، ایک دفعہ آپ قرآن کو پڑھنا تو سٹارٹ کریں. میں نے نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے یہ قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا تھا اور یہ ختم ہو گیا. میں نے جب اسے پورا پڑھا نا تو واللہ میرا جو طلب تھا نا، میرے اندر نا یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ اب میں نے قرآن ختم کر لیا، اب تو میں نے ساری تفسیر پڑھ لی ہے الحمدللہ، اب تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی. نہیں، میرے اندر کی جو ڈیزائرز تھی اور جو ہرس تھی وہ بڑی. اس وجہ سے پھر میں نے دیکھو کتنی قرآن، میں ایک تفسیر بھی لیا، ایک یہ تفسیر ہے، ایک وہ تفسیر ہے. اور یہ کیا میں کوئی انوکھا بندہ ہوں؟ میں کوئی آسمان سے اترا ہوں؟ آپ ہی کی طرح 2-4 سال پہلے میری زندگی تھی بغاوتوں میں، غفلتوں میں، لیکن میں نے الحمدللہ اللہ کی اس آیت پر اسٹرانگ نگاہوں سے نظریں ڈالی اور اس پر عمل کرنے کی نیت رکھی اور اللہ سے دعائیں مانگی. تو اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے میں گنہگار، میں بدکار، وہ جو بھی ہے وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شعور بھی تو دیا. اللہ رب العزت نے دنیا کو اس کی حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے کی صلاحیت بھی تو دی. اب اگر کوئی انسان یہ محنت کرے گا اور وہ اس چیز کو اویل نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جب اسلام سے پہلے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، غفلتوں میں، عیاشیوں میں وغیرہ وغیرہ، لیکن جیسے ہی وہ اسلام کے ساتھ لوئل ہوئے، سنسیئر ہوئے، جیسے ہی ان کو اسلام پسند آیا، اللہ سمجھ آیا، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری دولتیں، مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، ان کی دولت جو تھی وہ تو پورے جہان میں چرچے تھے ان کی دولتوں کے. ایک لائف سٹائل تھا ان کا شاہانہ، لیکن جب اسلام میں آئے ایٹ دی اینڈ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی. اینی ہاؤ تو یہ چیزیں ہیں. تو قرآن کو 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ روزانہ قرآن کو سیکھنا، اس کی ایک آیت، کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر، اور اس میں جڑی اللہ رب العزت کی محبت، وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ ہم سے، اس آیت کا مقصد کہ وہ کیوں اتری اس زمین پر، اور وہ آیت میرے لیے کیسے بینیفیشری ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک یہ 5 پوائنٹ آج کے لیے کافی ہے. تو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آگے کنٹینیو کر پاؤں گا، طلب بھی ہے، آپ کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں. تو یہ 5 پوائنٹس کی نا ہم ریویژن کر لیتے ہیں. نمبر 1، سارا دن وضو میں رہنا. کیوں وضو میں رہنا؟ تاکہ آپ کا دل عبادات کی طرف مائل ہوتا رہے، آپ ریڈی رہیں. جب آپ ریڈی ہوں گے نا، ایک انسان، دیکھو میری بات سنو، ہم آپس کی مثال لیتے ہیں. اب جب ہم تیار ہو کے بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی بھی اگر باہر سے کوئی فرینڈ آ کے کوئی میسج کرتا ہے یا کوئی بھی کہتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ چلو گے میرے ساتھ، تو ہم آگے سے کہتے ہیں ہاں چلو. لیکن جب ہم تیار نہیں ہوتے، ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ہماری کہیں جانے کی نیت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں یار میں نہیں جا رہا. سمجھ رہے؟ تو اگر آپ وضو میں رہیں گے نا، تو وضو جو ہے وہ عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. تو وضو میں رہنا سارا دن، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، اوکے؟ اور ہر نماز کے لیے وضو تازہ بھی کریں. اسٹرگل ہے نا، اسٹرگل کرنی ہے تھوڑی سی. شروع میں یہ ساری چیزیں کرنی ہے، پھر بعد میں انشاءاللہ آسانیاں، آپ کو حکمت اور بصیرت خود ہی سب کچھ سکھا دے گی.